السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو۔ تو میرے معزز سامعین، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے ساتھی اس بارے میں سوال کرتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بات پیش کر سکوں اور آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو بیان کروں۔ بہت اہم بات اور ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یوٹیوب چینل آپ نے بزنس کے لیے یا شہرت کے لیے یا کسی اور مقصد اور مطلب کے لیے بنایا، یا آپ کا کیا مقصد اور کیا مفاد ہے؟ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور غربت اور مالداری اور شہرت اور پیسہ یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور نہ کسی کی بس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کم عمری کے اندر، اس کم علمی کے اندر اور اس کم عقلی کے اندر، میں اس کا شکر 24 گھنٹوں میں بھی ادا نہیں کر سکتا، اور میں اس قابل اور اس لائق بھی نہیں ہوں۔ اب بات یہ رہی کہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد اور مطلب، بہت سارے ساتھی کہتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص کا اپنا ایک مائنڈ اور اپنی سوچ ہے، ہم کسی کی سوچ کو بدل نہیں سکتے، لیکن میں نے جس مقصد اور جس سوچ میں بنایا ہے، نہ شہرت کے لیے بنایا ہے، نہ دولت کے لیے بنایا ہے، اور نہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے بنایا ہے، اور نہ کسی اور غرض اور مطلب کے لیے بنایا ہے۔ خالص اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، صرف اپنے معافی ضمیر عوام تک پہنچانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ انفرادی طور پر مجھ سے کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ یا کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ یہ اجتماعی طور پر ہو، سب کو اس کا فائدہ ہو، اور یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ کل کو ہم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ یہ ہمارے لیے موجود ہو۔ اس غرض سے میں نے اس میدان کے اندر قدم رکھا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہ کمائی کے لیے اور نہ شہرت کے لیے۔ اللہ نے مجھے جو شہرت، جو عزت، جو کچھ دولت دی ہے، وہ میرے رب نے دی ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو آج یہ بھی نہ ہوتا۔ جی، انسان کی زندگی کے پیچھے، دولت اور شہرت کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ٹکر ہوتے ہیں، بہت سارے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی اپنوں کے اور کبھی بیگانوں کے۔ لیکن میرے معزز ناظرین، میں بڑے مجبور ہو کر آپ سے یہ بات آج شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھنا چاہا، لیکن بہت سارے ساتھیوں نے اصرار کیا، تو میں نے کہا کہ میں اجتماعی طور پر آپ کو بتلا سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کی مصروفیت ہوتی ہے، ہر شخص مصروف ہوتا ہے، لیکن میں اگر انفرادی طور پر کسی کو کوئی بات
بتاتا ہوں تو پھر وہی بات مجھے 10-20 مرتبہ کرنی پڑتی تھی اور میرے پاس اس کو کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا تھا. تو ساتھیوں کے اصرار پر، ساتھیوں کے مشوروں پر کہ بھائی آپ انفرادی طور پر جب یہ بات کریں گے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا، آپ کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہوگا، اس سے اور بھی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر لوگوں کو فائدہ اور نفع ہو سکتا ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. میں نے اس نیت سے کہ لوگوں کو مجھ سے نفع پہنچ سکتا ہو تو میں تو یہی چاہتا ہوں دنیا میں، اور کیا ہے. اور اگر انسان کے پاس کچھ ہے وہ کسی کو بتائیں، کسی کو استفادہ ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. اور میں اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں. ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے گدی پشتی، اور یہ ان کے برکات ہیں، یہ ان کی نسبت ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. چھت تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور ذریعہ سیڑھیاں ہیں، لیکن اصل چھت ہوا کرتا ہے، سیڑھیاں نہیں. تو اسی طریقے سے ہم اس قابل نہیں ہیں. ہماری اصل ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں. ہماری مثال تو ایک نسبت کی ہے، ایک واسطے کی ہے. ان کی مثال مضبوط چھت جیسی ہے اور ہماری مثال سیڑھیوں جیسی ہے. میں تو اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں جتنا بھی اس پر شکر ادا کروں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں. اور میں 24 گھنٹے، لاکھ، کروڑ بار بار رب ذوالجلال سے بارگاہ میں، رب ذوالجلال کے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے معزز ناظرین، ہر حال میں شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں. اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، زندگی، صحیح سلامت بدن ہمیں عطا کیا ہے. تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت کا شکر ادا کریں. جس کے پاس جو کچھ بھی ہو چھپانے کی کوشش نہ کریں، بتانے کی کوشش کریں. جتنا بھی علم ہے کسی کے پاس، جتنا بھی فن ہے کسی کے پاس، وہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے اندر یہ بہت بڑی خباثت ہے، کنجوسی ہے کہ ہم اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے ہیں. کسی کو اگر ہم سے فائدہ پہنچتا ہے ہماری بات سے، ہمارے مشورے سے، ہم لوگوں تک نہیں پہنچاتے. تو یہ بہت ناجائز اور غلط بات ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا